جیسا کہ آپ میں سے اکثر احباب جانتے ہیں، قرآن مجید کتاب لا ریب میں 114 صورتیں اور ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج ہے، سوائے ایک صورت کے، اور وہ سورۃ التوبہ جو کہ 10ویں سپارے کے ربع سے لے کر 11ویں سپارے کے ربع تک پورا ایک سپارہ ہے۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں، چونکہ اس صورت میں منافقین پر اللہ رب العزت کا جلال اپنے عروج پر ہے اور تسمیہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، اسی بنا پر سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو درج نہیں کیا گیا۔ یہ سورۃ التوبہ اپنے تمام تر جلال و جمال و رعنائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کی آخری دو آیت انتہائی کرشماتی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ تحقیق آئے تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم الشان رسول، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا، وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے انتہائی کوشاں ہیں، مومنوں پر خصوصاً رؤوف الرحیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو محبوب اگر یہ آپ سے روگردانی کرے، اگر یہ منہ موڑیں، آپ کی بات نہ سنیں، اعراض کریں، فقل، تو آپ کہیے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ دو آیتیں، آیت نمبر 128 اور 129، علامہ ابن قیم نے جلاء الافہام میں جناب ابو بکر بن محمد کی ایک روایت نقل کی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے استاذ گرامی علم و فن کے امام جناب ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک درویش ابو بکر شبلی آیا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ گرامی ابو بکر شبلی کو دیکھ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم حیران ششدر کہ اس مجذوب اور دیوانے کا اتنا احترام۔ خیر، جب ابو بکر شبلی قریب آئے، استاذ گرامی نے ان کے ساتھ معانقہ کیا اور لطف کی بات یہ نظر آئی کہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجلس برخاست ہوئی تو ہم نے پوچھا جناب والا، آج یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، ابو بکر شبلی جس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، پھر اس سے مصافحہ و معانقہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ اس کی پیشانی پر بوسہ دے رہے ہیں۔ تو جناب ابو بکر مجاہد کہنے لگے، میں نے وہی کام کیا ہے جو میں نے خواب میں سرور عالم کو کرتے دیکھا۔ یہ سمجھ نہیں آئی ماجرا کیا ہے۔ کہنے لگے، ایک رات میں سویا، آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی، آمنہ کے لال سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میرے خواب میں جلوہ گر ہوئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، حضور کی مجلس میں ابو بکر شبلی آیا تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرے استفسار پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہر نماز کے بعد سورۃ التوبہ کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہمیں اس کا محبت سے یہ 2 آیتیں، سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا اور درود پاک پڑھنا پسند آ گیا۔ اس کے انداز محبت کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرنے لگے۔ سامعین محترم، حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خزیمہ انصاری۔ ان کو ایک خصوصیت حاصل تھی، وہ خصوصیت نہ شیخین کو حاصل تھی، نہ ختنین کو حاصل تھی، نہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو حاصل تھی۔ وہ خصوصیت کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا، آکشن پہ لگا تھا۔ یہاں پہ مسئلہ ضمناً یاد رکھیے گا کہ بولی پہ آکشن دینا حرام ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے تو خریدنا نہیں ہے، اس کو بھی خریدنے نہیں دینا۔ جس طرح منڈی میں چلے جائیں تو بولیاں لگتی ہیں، بعض تو بڑی آڑت کرنے والے ہوتے ہیں جن کو جی یہ بڑا آڑتی ہے،
وہ 10-10 ہزار بوری خرید لیتا ہے۔ چھوٹے آڑتی جنہوں نے 50-100 بوریاں خریدنی ہوتی ہیں تو ان کی قیمت خراب کرنے کے لیے یہ بڑے آڑتی اپنے لوگ شامل کر دیتے۔ اب اگر مثال کے طور پہ وہ 700 کی بوری ہے تو یہ لوگ اس کو 900 تک لے جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو چھوٹے بیوپاری ہیں ان کو ہم خراب کریں۔ تو بولی پہ بولی دینا حرام ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہم چھوٹے کاروباری لوگوں کا استحصال کریں گے، نہ خود خریدیں گے نہ کسی کو خریدنے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیمت لے کے واپس تشریف لائے تو اس کو بولی زیادہ لگ گئی اور اس نے وہ گھوڑا کسی اور کو بیچ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے یہ تو میں نے خریدا۔ کہنے لگا آپ نے خریدا ہے؟ ہاں میں نے خریدا۔ یہ قیمت؟ کہنے لگا آپ نے خریدا ہے تو کوئی گواہ لے کے آئیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ جب ہم یہ بیع و شراء کر رہے تھے، خرید و فروخت ہو رہی تھی، اللہ کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ کہنے لگا پھر آپ نے خریدا بھی نہیں ہے، گواہ نہیں ہے تو خریدا بھی نہیں ہے۔ مکر گیا، مجمع اکٹھا ہو گیا، کیا ماجرا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سے یہ جانور خریدا ہے۔ یہ کہنے لگا نہیں خریدا۔ وہ کہتا ہے اگر انہوں نے خریدا تو گواہ لے کے آئیں۔ حضور نے فرمایا گواہ کوئی نہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ مجمع میں سے ایک ہاتھ بلند ہوا، اے لوگو میری طرف توجہ کرو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میرا نام خزیمہ ہے، میں انصار سے تعلق رکھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے اس سے یہ جانور خرید لیا۔ حضور علیہ السلام نے اس جانور کو چھوڑا، جس سے خریدا تھا اس کو بھی چھوڑا، اور خزیمہ انصاری کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا خزیمہ تو گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ گواہی تو وہ دے جس نے دیکھا ہو، سنا ہو، موجود ہو۔ نہ تو نے دیکھا، نہ تو نے سنا، نہ تو موجود تھا، تو کیسے گواہی دے سکتا؟ حدیث مبارکہ میں ایک سرکار نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شرک کے مترادف، عدالت الشہادہ الزور بالشرک باللہ، جھوٹی گواہی دینا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچہری چلے جائیں، جی اتنے پیسے دیں میں گواہی دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تو کیسے گواہی دے سکتا؟ گواہی تو وہ دینا جس نے دیکھا ہو، سنا ہو۔ نہ تو نے دیکھا، نہ سنا، نہ تو موجود، تو گواہی دے رہا۔ جناب خزیمہ کا جواب اپنے دل پہ رقم کیجیے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرمانے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا، یہ تو پھر گھوڑا ہے، یہ تو پھر جانور ہے۔ ہم نے تو بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کی ہے۔ آپ نے فرمایا خدا ہے، بتوں کو چھوڑا اور خدا کو ماننے لگے جس کو کبھی دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، کبھی دیکھا نہیں، مان لیا۔ آپ نے فرمایا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا آخرت میں سوال و جواب ہوں گے، جیسے آپ نے کہا ہم نے منو ان مان لیا۔ تو بڑی بڑی چیزوں کا جب میں نے اقرار کر لیا تو پھر چھوٹی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا خریدا ہے تو خریدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جذبات کے اثرات نظر آنے لگے۔ چہرہ مبارک گلاب سے زیادہ سرخ ہو گیا، چمکنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، اے مجمع والو سنو، خزیمہ آئندہ بندہ تو ایک ہے مگر اس کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ نظر نبوت دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، ظاہراً دنیا سے پردہ کر گئے۔ اور یہ بھی یاد رہے حضور علیہ السلام زندہ ہیں، حیات ہیں، برزخی زندگی ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، اور قبر میں آپ کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس پہ دلیل و حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا نا تم درود پاک پڑھا کرو، تمہارا درود میں خود سنتا ہوں۔ ایک صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی آپ سنیں گے؟ فرمایا ہاں، بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کر دی اور صرف موت کا ذائقہ چکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً پردہ کر لیا۔ جناب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے جناب والا
دیکھیں نا کتنے حفاظ جنگ میں شہید ہو گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو کتابی صورت میں اس کو کمپائل کر دیا جائے۔ اب اس وقت قرآن مجید مکمل تھا، مگر کسی کے پاس 10 سپارے، کسی کے پاس 20 سپارے، کسی کے پاس چند صورتیں، اور کسی نے درخت کی چھال پہ لکھی ہوئی تھی، کسی نے اونٹ کی ہڈی پہ لکھی ہوئی تھی، کسی کو زبانی یاد تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر، وہ کام جو مصطفیٰ نے نہیں کیا ابو بکر کون ہوتا ہے کرنے والا؟ جناب صدیق اکبر کہنے لگے جناب والا حضور نے نہیں فرمایا، مگر دیکھیں نا اس میں قباحت بھی کوئی نہیں ہے، اور اس میں عوام کا فائدہ کتنا، ایک جگہ قرآن مجید سارا اکٹھا ہو جائے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب زید بن ثابت کو بلایا، حافظ تھے، فرمایا تمہارے ذمے ہے قرآن مجید اکٹھا کرو۔ کہا جی میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ جناب صدیق کہنے لگے یہی بات میں نے عمر سے کہی تھی، مگر عمر کی بات نے میرا سینہ کھول دیا، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کام میں عوام کا، مسلمانوں کا فائدہ بہت، تم یہ کام کرو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بدعت وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، کہ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا، بعد میں کسی نے بھی کر لیا تو گناہ ہو گیا۔ تو بدعت اچھی بھی، بدعت کا معنی ہے نئی چیز، اگر وہ اسلام کے اصولوں کے ساتھ ٹکراتی ہو تو بری ہے، نہ ٹکراتی ہو تو اچھی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، یہ جناب فاروق اعظم کے مشورے سے جناب صدیق اکبر نے کی، اور حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن اس لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے لغت قریش پر سب کو اکٹھا کیا۔ قرآن مجید جناب صدیق اکبر کے زمانے میں کتابی شکل میں آ گیا تھا، مصطفیٰ کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ جناب زید بن ثابت کہتے ہیں اگر مجھے کہتے پہاڑ اٹھا لو آسان ہوتا، مگر یہ کام مشکل تھا۔ ہم نے ایک کمیٹی بنا لی، کمیٹی میں حفاظ تھے، کرائٹیریا یہ رکھا گیا کہ قرآن کی آیت جو لکھی ہو اور حضور کے سامنے پڑھی گئی ہو اور اس پہ 2 گواہ بھی موجود ہو۔ برکات سے ہم نے یہ کام مکمل کیا، چونکہ لجنہ میں، کمیٹی میں سارے حفاظ تھے، ہم نے اول سے آخر تک قرآن مجید پڑھا، تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں نہیں ہیں، یہ جو بھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ منادی کرا دی گئی، مگر یہ 2 آیتیں تو ملیں، اس پر ایک گواہی ملی، دوسری نہ ملی۔ جناب صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئے، جناب اصول بدلنے، فرمایا اصول نہیں بدلنا، پھر منادی کراؤ، ہے کوئی جس کے پاس یہ 2 آیتیں لکھی ہوں، حضور کے سامنے تلاوت کی گئی ہوں اور اس پہ 2 گواہ بھی ہوں؟ بسیار کوشش کے باوجود ایک گواہ ملا۔ جناب زید پھر آئے، جناب والا دوسری گواہی نہیں مل رہی، ایک ہی گواہ ہے۔ جناب صدیق پوچھتے ہیں وہ ایک گواہ کون ہے؟ کہا جی خزیمہ ہے۔ کہا پھر تو بات ہی بن گئی، یاد نہیں ہے مصطفیٰ نے فرمایا تھا خزیمہ ہے تو ایک، مگر آئندہ اس کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تو قرآن مجید کی آخری 2 آیتیں جناب خزیمہ کی گواہی پر قرآن مجید میں نقل کی گئی، اور اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے، اور ساتھ حوصلہ بھی دیا ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کا اعراض کرنا، لوگوں کا تکلیفیں دینا، یہ زندگی کا لازمہ۔ اگر کہیں ایسا مرحلہ آ جائے، قل حسبی اللہ، کہو میرے لیے اللہ کافی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم بات پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، فلاں کے پاس دوڑ جاؤ، فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ، فلاں کو بکرا دے آؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس کے سامنے جا کے سر رگڑو، کبھی اللہ کے سامنے بھی جھکو، کبھی رات کی تاریکی میں اٹھو، 2 آنسو بہاؤ، مولا کو بھی کبھی یاد کرو، مولا کو بھی مناؤ۔ ہم نے اللہ کو پکارنا کم کر دیا ہے، دوسروں کو زیادہ پکارتے، مگر اللہ نے سننا چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی عطا کرتا ہے، اور جو صدق دل سے مولا سے مانگتا ہے، مولا کبھی اسے راندہ درگاہ نہیں کرتا۔ ہار نہ ہمت، اس در پھیرا پائی جا، کدی تے پوچھو کون، کنڈا کھڑکائی جا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔